کل رات 5 بجے کا مطلب رات 12 بجے تک کی بات تھی، لیکن اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ لاہوریوں نے اچھا بیہیویئر شو کیا ہے، اس وجہ سے بسنت کو ایکسٹینڈ کر دیتے 5 بجے تک۔ 5 بجے لاہور میں بسنت ختم ہو گئی، لیکن 5 بجے سے پہلے کے جو مناظر تھے، کیا جذبہ تھا، کیا جوش تھا، فیملیز باہر نکلی ہوئی تھیں، آسمان میں پتنگیں ہی پتنگیں تھیں، اور ہم نے جو ایک وائبرنس دیکھی، جو ایک انرجی دیکھی پورے لاہور میں، دیدنی تھی۔ آپ مناظر اگر آپ اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، یہ موچی گیٹ کی مناظر ہے اور یہ رات کے مناظر ہیں آپ کی، کیونکہ یہ سوچیں کہ کل تھا سنڈے، آج ہے منڈے، تو لوگوں کو یہ بھی تھا کہ بھائی اگلے دن آفس جانا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، اور یہ چھتوں پر اہتمام تھا جو ہم دیکھ رہے تھے، اور جس طریقے سے سیلیبریشن ہوئی ہے۔ آپ تو کل رات گئے لبرٹی چوک پہ تھے، آپ کی آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اندازہ ہو رہا سردی لگ ہے۔ گئی آپ تو کو۔ اب بات یہ ہے کہ لبرٹی چوک پہ کیا رونقیں لگی ہوئی تھیں، کیا رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ میں تو آن گراؤنڈ جا کے اس چیز کو وٹنس کر کے آیا، اور میرا لاہور اتنا خوبصورت سجا ہوا تھا، اتنا خوبصورت ڈیکوریٹڈ تھا، کیونکہ 3 دن تو ہم آلموسٹ مطلب اپنے سیٹ کے اوپر ہی تھے، مینار پاکستان کے بالکل سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہم سیٹ پر تھے۔ لیکن جب میں آن گراؤنڈ نکلا اور میں نے فیلڈ میں جا کے رپورٹ کیا آپ لوگوں کو، تو میں نے آئی کیڈ یو ناٹ کہ ایکچولی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد دیکھا میں نے۔ لاہوریوں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، سب لاہوریوں کو شاباش، نہ صرف لاہوریوں کو بلکہ پورے پاکستان سے جو لوگ آئے تھے لاہور میں بسنت منانے۔ انفیکٹ کہ جو فارنرز بھی تھے جو لاہور میں بسنت منانے آئے تھے، انہوں نے بھی بھرپور ذمہ داری کا، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا اور ایس او پیز پر عمل درآمد کیا، اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق بسنت منائی۔ یہی وجہ تھی کہ پھر اس کو 5 بجے تک ایکسٹینڈ کیا گیا، اور خبریں اب یہ آ رہی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ بعد میں کنفرم ہوں گی آفیشیلی کہ مزید شہروں تک نیکسٹ ایئر بڑھایا جائے گا۔ تو یہ تو جناب رات گئے کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے، لیکن تینوں دن بڑے زبردست طریقے سے بسنت منائی گئی، اور ہم نے دیکھا کافی ہلا گلا رہا، اور لوگ، مجھے تو ڈسپلن کے بارے میں سائم اگر میں بات نہ کروں تو غلط ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے لوگ 12 بجے کا ویٹ کر رہے تھے نا بسنت نائٹ شروع ہونے سے پہلے، اور کسی نے پتنگ نہیں اڑائی، لیکن 12 بجتے آسمان میں ہم نے پتنگیں اڑتے دیکھیں، اور ٹھیک 5 بجتے ہی، بلکہ 5 بجنے سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہی پتنگیں ساری نیچے اتار لی تھی لوگوں نے، اتاری بھی کہتے جن کے اوپر تھے انہوں نے ہوا میں چھوڑ دی تھی۔ اچھے سے انجوائے کیا بسنت کو، ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے بسنت کے پورے فیسٹیول کے حوالے سے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ برسوں بعد بسنت سے ملاقات، لاہوریوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، خوب جشن منایا۔ بسنت کی تیاری ہو یا ڈور پتنگوں کی خریداری، لوگوں نے دن رات ایک کر دیے۔ پنجاب سرکار نے شہر کو خوبصورتی سے سجایا، اور لوگوں نے گھر گلیوں چھتوں پر بسنت کے رنگ بکھیر دیے۔ پورا امن طریقے دے نال لاہوریاں نے بسنت منا کے اس دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ لاہوری ایک پورا امن قوم ہے، ایہو جہے تہوار منان دی اجازت دینی چاہیے۔ بہت ایکسائٹیڈ تھے اور بس پتنگ اڑا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے پتنگ بازی کے لیے، ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا لاہور ہے، یہ واقعی میں یہاں آ کے پتہ لگا کہ لاہور ہے۔ ہر چہرے پر بس ایک ہی رنگ نمایاں تھا، خوشی کا رنگ۔ عرصے بعد لاہور کی چھتوں پر رونقیں لوٹ آئیں، دوسرے شہروں سے بھی شہری لاہور چلے آئے، اور تو اور بسنت پردیسیوں کو بھی لاہور کھینچ لائی۔ دن ہو یا رات، لاہور میں بسنت کا راج رہا۔ آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں اڑتی رہیں، اور فضا میں بو کاٹا کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بسنت میں فیشن کا بھی خوب تڑکا لگا، بسنتی رنگوں کے پہناوے، مہندی، بناؤ سنگھار، خواتین نے بسنت کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مرد حضرات اور بچے بھی بسنت کے جشن میں پیچھے نہ رہے، صرف پتنگیں ہی نہیں اڑائیں، ڈھول کی تھاپ پر خوب بھنگڑے بھی ڈالے۔ بسنت نے نہ صرف آسمان کو رنگوں سے سجایا، بلکہ دسترخوان پر مزیدار پکوانوں کی خوشبو نے فضا کو مہکایا۔ ٹھنڈے موسم میں دن رات گرما گرم کھانوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بھی بسنت منائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی کابینہ نے نہ صرف بسنت کو محفوظ بنایا بلکہ بسنت بھی منائی۔ مجھے ویسے پتنگ اڑانی آتی نہیں تھی، لیکن میرا ایک ریزولوشن تھا کہ ان 3 دنوں میں میں نے پتنگ اڑانی سیکھنی ہے۔ پرفیکٹلی تو نہیں سیکھ کی، پر تنکا مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور ڈھیل کیسے دیتے ہیں، وہ میں نے سیکھ لیا ہے۔
امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سمیت غیر ملکی مہمان بھی بسنت کے سحر میں کھو گئے، جم کر بسنت منائی، پتنگیں بھی اڑائیں۔ فنکاروں اور کھیل سے جڑے ستاروں نے بھی لاہور میں بسنت کا جشن منایا۔ رنگوں بھرے تہوار بسنت نے لوگوں کو خوشیاں ہی نہیں دی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنے کا بھی موقع دیا۔ تو جناب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو ڈسپلن ہم نے یہاں پر دیکھا، گورنمنٹ نے بھائی بڑے زبردست طریقے سے اپنے ایس او پیز کو انفورس کروایا، پبلک نے بھی اچھا رسپونڈ کیا۔ I think people were ready to accept enforcement اور لوگوں نے بڑے دل کھول کے ایکسیپٹ کیے تمام طرح ایس او پیز اور عمل درآمد کیا شوق سے، اور وہ شوق ہمیں نظر آ رہا تھا۔ اچھا جس شخص کی بائک کے اوپر اگر راڈ نہیں لگا ہوا تھا نا، لٹرلی میں نے بائک پر کیا وہ راڈ بھی لگا ہوا دیکھا ہے، میں نے وہ ٹینیاں لگی ہوئی بھی دیکھی، مطلب لوگ کر رہے تھے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر، لوگوں نے عمل درآمد کیا ایس او پیز کے اوپر، لیکن بڑے گڈے نہیں اڑے، لوگ بڑے شوقین ہیں، بڑے جو کیمیکل ڈورز ہیں وہ نہیں استعمال کی گئی، اور یہ جو میک شور کیا نا کہ کیو آر کوڈ والا جو سٹف ہے وہی بکے گا، رجسٹرڈ وینڈر سے لیا جائے گا، پلس نہ صرف یہ سیفٹی راڈ لگوائی گئی سائم، بلکہ ٹرانسپورٹ تینوں دن فری تھی، پبلک ٹرانسپورٹ فری۔ بالکل، اور مجموعی طور پر 14 لاکھ مسافروں نے جتنی بھی فری ٹرانسپورٹ سسٹمز کی، وہ جو اورنج بس تھی اس میں اسپیڈو تھی، الیکٹرو بھی تھی، 14 لاکھ لوگوں نے ٹریول کیا ان 3 دنوں کے اندر۔ اچھا ایک اور آپ کو ذرا ایک بات بھی بتائیں، سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں، 8 روز میں 2 ارب سے زائد کا ریکارڈ کاروبار ہوا ہے، اور صدر ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ کا یہ کہنا ہے کہ بسنت کے 3 روز میں 50 کروڑ سے زائد کا سامان فروخت کیا گیا۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز میں بزنس خوب چمکا، ہاسپٹیلٹی بزنس اپنے عروج پر تھا، آئی کیڈ یو ناٹ، اور 9 لاکھ گاڑیاں لاہور میں۔ یہ بھی ہوا کہ ظاہر ہے جب لوگ آنا شروع ہوئے، اور خاص طور پہ جب بالکل لاسٹ مومنٹ میں لوگ آنا شروع ہوئے، تو جو پرائس تھے وہ کافی زیادہ بڑھ گئے، لیٹ سے کہ 1000 کی چیز 5000 کی ہو گئی، تو یہ والی سچویشن بھی تھی، اور لوگوں کو فلائٹ بھی نہیں مل رہی تھی، تو لوگ بائی روڈ بھی آئے ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بسنت کے 3 روز کے دوران 9 لاکھ گاڑیاں صرف لاہور میں انٹر ہوئی ہیں۔ ابھی ہم آپ کو وہ نہیں بتا رہے وہ اسٹیٹس کہ کتنے لوگ فلائٹ کے ذریعے بائی ایئر آئے۔ اچھا جی، ریکارڈ بزنس ہوا ہے، 14 لاکھ مسافروں کا نے سرکاری ٹرانسپورٹ پر سفر کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق، ان سے بات کریں گے اور ذرا پوچھیں گے اوور آل ساری مینجمنٹ اور سب کیا رہا۔ تو بسنت کا تہوار ہم نے دیکھا ذیشان صاحب، نہ صرف لاہوریوں نے بلکہ ملک بھر سے، باہر سے فارنرز نے آ کر بھی منایا، اور بڑے اچھے سے سیلیبریشن ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے سب کو ایک اچھی وائبز ہیں، یادیں سب کی جڑ گئی اس سے۔ کتنا کامیاب تجربہ رہا یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سوچ تھی اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ کامیاب رہا بسنت کا تہوار، اور میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا۔ جب یہ بسنت کے حوالے سے حکومت پنجاب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنسمنٹ کی تھی، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہم پہ تنقید بھی کی گئی، اور بہت طرف سے آوازیں بھی آئیں کہ یہ بسنت کیوں اس کا ریوائول کر رہے ہیں۔ اور آج الحمدللہ جب بسنت ایک کامیاب طریقے سے منائی گئی، اور جس طرح آپ نے خود بھی اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی انتظامات تھے الحمدللہ بڑے بہترین انتظامات کیے گئے۔ ہم نے تقریباً 519 کے قریب جو الیکٹرو بسیز اور باقی ریمیننگ بسیز جو ہیں ان کا یہاں پہ وہ موجود تھی۔ 6000 سے زائد رکشاز اور ینگو کی جو گاڑیاں وہ موجود تھی، جو کہ لوگ تھرو ایک ایپ کے ذریعے ان کو لگ سکتا تھا کہ کہاں سے کہاں جانا ہے تو وہ کس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے انتظامات بڑے اچھے تھے، صفائی ستھرائی کے انتظامات بڑے اچھے تھے، سیکیورٹی کے انتظامات بڑے اچھے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومتیں کام کرنے والی ہوتی ہیں تو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں، جو کہ پبلک نے ثابت کیا۔ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان کے لیے بہت ساری انیشیٹوز لے کے آ رہی ہیں، ان کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہیں، تو وہ بھی ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگوں نے تعاون کر کے دکھایا۔ اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا یہ بڑا خوبصورت چہرہ جو کہ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے اندر لوگ مختلف تہواروں کو منانے جاتے ہیں جو ان کے لوکل تہوار ہوتے ہیں، لیکن بسنت نے جو سماں باندھا ہے اس میں نہ صرف پاکستانی کا الحمدللہ اکٹھے ہوئے سب کے سب، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، ڈپلومیٹس بھی آئے لاہور، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ چہرہ پاکستان کا دیکھا جو کہ اصل ٹرو چہرہ ہے پاکستان کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل پاکستان کی اساس ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا۔
یہ تہوار آگے بھی ذیشان اس صاحب طرح یہ سے تو منائے جائیں گے۔ بسنت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو نہ صرف خوشیوں کا تہوار تھا بلکہ ایک اکانومی ریوائیو ہوئی، وہ اکانومی جو کہ ڈیڈ ہو بالکل چکی ایسے تھی، میں کائٹ فلائنگ اکانومی کی بات کر رہا ہوں، اینڈ سائملٹینیسلی ہاسپٹیلٹی بزنس چل رہا تھا، اس کے بعد ریسٹورینٹس فل تھے، ای کامرس برانڈس تھے وہ بھی۔ اچھا اگر اب ہم اس کے معاشی اسپیکٹ کی بات کریں، ابھی تک کیا معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے اسٹیٹس آپ کے پاس ہیں؟ کچھ نمبرز شیئر کرنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ؟ دیکھیں اس میں میں آپ کو جو الائیڈ انڈسٹری تھی جو جس کو اس سے بڑا ڈائریکٹ بینیفٹ ہوا، جس طرح آپ نے کہا جو کائٹ فلائنگ ہماری ایک انڈسٹری تھی پوری کی پوری، جو کائٹس بناتے تھے سارے، وہ اس کا ریوائول ہوا۔ ہوٹل انڈسٹری جو ہے نا اس کا صورتحال یہ تھی کہ 100% بکنگ تھی ہوٹلز میں۔ ریسٹورنٹس کی جو ہماری انڈسٹری تھی، چھوٹے جو ڈھابے والے ہیں ان کے کاروبار چلے ہیں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور چیزیں تھیں جو کہ جیسے لائٹنگ والے، ڈھول والے، اس طرح بے تحاشا چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہمارے پاس ابھی اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے اوپر باقاعدہ حکومت پنجاب کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے اس کے اسٹیٹس جو ہے نا لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ بلینز میں اوور آل اکانومی کا ایک سرکل چلا ہے اور اس پہ انشاءاللہ بتایا بھی جائے گا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو جس کا میں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہے پاکستان کا ایک وہ چہرہ کہ جس میں ہم نے سب لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے، اور اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس بسنت کے دوران بھی، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑا جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پاکستان کے اوپر جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے امن و امان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جن لوگوں سے یہ پاکستان کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، الحمدللہ آج وہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن ہماری قوم اکٹھی ہے اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے، لاہور کے عوام کے لیے جو بہترین سے بہترین جو انتظامات ہوں گے، جو آپ نے اب فیسٹیولز یہ ذکر کے چھیڑ ہی دیا ہے کہ مزید وہ بہترین انتظامات کے لیے پنجاب گورنمنٹ تیار ہے، تو ذرا ہمیں بتائے گا، کیونکہ اس بسنت بڑی ڈیمانڈ آئی کہ صرف لاہور ہی کیوں، پنجاب کے اور شہروں سے بھی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ وہاں بھی بسنت منانے کی اجازت دی جائے۔ تو اب جیسے کہ بار بار ہمارے ساتھ جب پی ایم ایل این سے گیسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا، تو نیکسٹ ایئر پھر ایکسٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے پورے پنجاب میں؟ جی بالکل انشاءاللہ اس کو بڑھایا جائے گا، باقی شہروں تک بھی لے کے جایا جائے گا اس کو۔ آپ کیونکہ دیکھیں بسنت کا اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں کہ لاہور کی بسنت کا ایک بالکل ڈفرنٹ سما رہا ہے ہمیشہ سے لے کے، تو لاہور میں بسنت منانا، لاہور کا جتنا وسیع لوگوں کا یہاں پہ آنا ہوتا ہے، جس وسیع پیمانے پہ بسنت منائی جاتی ہے، یہ سب سے مشکل کام تھا جو الحمدللہ حکومت پنجاب نے بڑا سکسیسفلی کر لیا ہے، اور باقی شہروں میں بھی انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے۔ اور اس کے اوپر بہت جلد، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس پورے تہوار کو جو ہم نے تجربات سے جو سیکھا ہے، جو ہم نے اس سے کامیابی حاصل کی ہے، اس کو، اور جو اکانومی میں جو چیزیں جس کا ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت جلد جو ہے نا حکومت پنجاب کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے تو اس کے اوپر تفصیلات بتائی جائیں گی، اور آگے بھی جو ہمارا پلان ہے وہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کمیٹڈ ہیں کہ لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو جو ان کی ذمہ داری ہیں، ان کو بہترین سے بہترین سہولتیں بھی پرووائڈ کریں گے، ان کے لیے بہترین جو مواقع وہ بھی فراہم کیے جائیں گے لوگوں کو، تاکہ لوگ خوش رہ سکیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ وہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، جس طرح پچھلے 2 سالوں میں آپ کو چیزیں بڑی بہترین چلتی نظر آئی ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی، اور بہتر جو چیزیں آپ کو ان کا ریوائول بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ زبردست۔ اور ذیشان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے بسنت کا تحفہ تو دیا ہی دیا لاہور کی عوام کو، اب جب بسنت اتنے اچھے سے ہو گئی، لاہوریوں نے بڑی اچھے بیہیویئر کا مظاہرہ کیا، تو آپ کوئی خبر دے دیں ہمیں، کوئی تھوڑی سی ہینٹ دے دیں کہ آگے بھی کوئی خوشیوں بڑا سرپرائز ہے لاہوریوں کے لیے یا پنجاب کے لیے؟ بالکل جی بالکل، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اور بڑے اچھے سرپرائزز ملیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، 2 بڑے تہوار ہیں جن کا ہم نے ریوائول کیا ہے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو آپ نے دیکھا، اس کا ریوائول کیا گیا، بسنت کا ریوائول ہوا، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارے الحمدللہ ہمارے پاس بڑے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو پنجاب کے اندر چیزیں نظر آئیں گی
کہ ہر مہینے ہر کچھ عرصے کے بعد جو امپورٹنٹ دن ہوتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے گا. جو بھی تہوار ہیں جتنے بھی ہیں ان کو اس طرح سے منایا جائے گا کہ تاکہ ہمیشہ یادگار رکھا جائے گا. آپ کو نظر آئے گا پنجاب کے عوام کو انشاءاللہ ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا خوشیوں کے ایسے مواقع گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ملتے ہیں. چلیں آپ نے کہا کہ اب اسی طریقے سے جی مزید بھی آگے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب, بہت شکریہ. ہم دیکھ رہے تھے پنجاب گورنمنٹ جو ہے کافی زیادہ تیاریاں تھیں, 1.5 سال سے تیاریاں ہو رہی تھیں اس بسنت کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ویژن ہے نا آف ریوائول آف کلچرل ایونٹس, دس از امیزنگ. ہارس اینڈ کیٹل شو اینڈ ناؤ بسنت, اینڈ لیٹس سی what Punjab government has in the works